أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن اہلاً و سہلاً مرحباً بکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. بس ایک ہی ٹھیک ہے میرے خیال سے. ایمان نہیں، مشیزہ. الحمدللہ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. اتنے عرصے بعد میں آپ سب لوگوں کی آوازیں سن رہی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے جوائن کیا تھا ذو الحجہ والا ہمارا سیشن، پر اس طرح کی تو ہماری انٹریکشن نہیں تھی نا جیسی ہماری اپنی کلاس میں ہوتی ہے. تو پھر میں نے مس کیا اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور تلاوت جو ہے وہ کریں گی مشیزہ. چلے مشیزہ، آر یو ریڈی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارک اللہ فیک مشیزہ، ایکسلنٹ. جی زرناب یا احمد، آپ میں سے کوئی کرنا چاہے گا، ریڈ کرنا چاہے گا انگلش ٹرانسلیشن؟ Yes. جی Yes, please. پڑھیں. Is it number 1 or number 2? آپ نے ان دا نیم آف اللہ سے اسٹارٹ کرنا ہے. Okay. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Say, O disbelievers, I do not worship that which you worship, nor are your worshippers of that which I worship, nor am I worshipper of that which worship, nor are you worshippers of that which I worship. For you is your religion, and for me is my religion. بارک اللہ. ایکچولی یہ سورہ جو ہے وہ بات کر رہی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ڈسبلیورز ہیں ان کے درمیان میں، کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں وہ ورشپ نہیں کرتا جو کہ آپ ورشپ کرتے ہو. مشرکین کس کو ورشپ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ کس کو ورشپ کرتے تھے وہ؟ سن کو اینڈ ڈفرنٹ آئیڈلس کو ورشپ کرتے تھے، ہے نا؟ یس. اور شرک یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے وہ، پر وہ کہتے تھے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، تو اس کو شرک کہتے ہیں. رائٹ. وہ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مانتے ہیں. تو پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافرون ہیں، کہ وہ ریجیکٹرز ہیں. کیونکہ اگر یہ کہیں ہم کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ہم باقی اور الہ کو بھی نعوذ باللہ مانتے ہیں، تو پھر یہ تو غلط بات ہوگی. رائٹ. چلیں جی، اب ہم لوگ دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی، اے میرے رب، اشرح لی، کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ،
وَيَسِّرْ لِي اور آسان کر دے میرے لیے امری میرا کام وحلل اور گرا کھول دے عقدتن گرا من سے لسانی میری زبان سے یفقہو قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. تو یہ دعا ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہماری اسپیچ کے اندر کلیئرٹی آئے. اور یہ کون سے پروفٹ کی دعا ہے جب وہ گریٹسٹ ٹائرنٹ کے سامنے بات کرنے جا رہے تھے؟ کون سے پروفٹ کی دعا ہے یہ؟ کون سے پروفٹ نے یہ دعا کی تھی؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ یس حضرت موسیٰ نے کی تھی، کیونکہ وہ تھوڑا سا اپنے سینے میں اپنے چیسٹ میں ایک تنگی محسوس کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے جب کبھی ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ڈر لگتا ہے ہمیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے چیسٹ میں ایک پین سی ہو رہی ہے. فیئر جب ہمیں بہت زیادہ کسی چیز سے ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو ایگزامز میں ایسے ہوتا ہے، رائٹ؟ تو وہ جب فرعون سے بات کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی. ٹھیک، چلے اب ہم لوگوں نے اخلاص نیت کی دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ فاطمہ آپ ادھر سے آ کے پڑھ لیجیے تاکہ بیک گراؤنڈ میں ڈسٹربنس نہیں ہو. ٹھیک ہے فاطمہ آپ کی باری، آپ پڑھ لیجیے. جی فاطمہ پڑھیے گا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بارک اللہ فاطمہ. اللہم اے اللہ، اجعل بنا دے عملی میرے عمل کو، کلہ سارے کے سارے، صالحہ نیک، واجعلہ اور بنا دے اسے، لوجہک اپنے چہرے کے لیے، خالصا خالص، ولا تجعل اور نہ بنا، لأحد کسی ایک کے لیے، فیہ اس میں، شیئا کچھ بھی. سو ہم یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم دوبارہ سے فوکس کریں کہ ہم یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک دفعہ میں اس کو انگلش میں بھی کہہ دیتی ہوں. اللہم او اللہ، اجعل میک، عملی my deeds، کلہ all of them، صالحہ righteous، واجعلہ and make them، لوجہک for your face. For your face کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنے کے لیے، خالصہ sincerely، ولا and not، تجعل make، لأحد for anyone، فیہ is in it، شیئا anything. So we want this deed، یہ جو deed ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کسی اور کا کوئی حصہ ہو تاکہ ہمارا ریوارڈ کم ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیں جی. دعا فار نالج آف فرسٹ ون ہے وہ عرفہ نے پڑھنی ہے. عرفہ آپ ہیں ہمارے ساتھ تو پلیز انمیوٹ کر کے پڑھیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ عرفہ کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے گا. Can you see the screen? Yes. Okay. اللهم فقهني في الدین. الدين. اوکے اب آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں عرفہ تاکہ سب آپ کے پیچھے ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے. اللهم فقهني فی الدین. ایکسلنٹ. اچھا آپ سب لوگ میرے پیچھے ذرا یہ حرف دوبارہ، یہ جو ہے نا لفظ دوبارہ پڑھیں. مجھے ایک ایمان کی آواز ذرا زیادہ کلیئر آئی تھی،
باقی سب تھوڑا سا اس کو مجہول پڑھیں. فقہنی فقہنی. ویری گڈ. اس کسرہ کو کے نہیں کرنا کی ایسے, ٹھیک ہے. او اللہ grant me understanding of the deen. Oh Allah, grant me understanding of the deen. Ameen. Ameen. جی ایمان. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. Excellent, Iman. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge. Ilman nafi'a is beneficial knowledge. Wa rizqan tayyiba, and pure provision. Wa amalan mutaqabbala, and acceptable deed. Ameen. The new dua جو آج ہم learn کریں گے وہ یہ والی دعا ہے. آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اس کو ہم 3 پارٹس میں پڑھیں گے اور ہر پارٹ کو ہم 3 ٹائمس پڑھیں گے, رائٹ, تاکہ آپ لوگوں کو ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑے, یہی تھوڑی بہت یاد ہو جائے. ٹھیک ہے, چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم انفعنی بما علمتنی. وانفعني بما علمتني. Yes. اب ہم اس چیز کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اللہم انفعنی بما علمتنی. اللهم انفعني بما علمتني. اللہم انفعنی بما علمتنی. اللهم انفعني بما علمتني وعلمنی ما ینفعنی. وعلمني ما ينفعني. جی اب جی کیونکہ یہ دعا ہے نا تو اس میں آپ اس کو ینفعنی بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جس طرح ہم قرآن میں کہتے ہیں نا ینفعنی, اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ اس کو نہیں ہائڈ کرتے نون کی ساؤنڈ کو تو اٹس اوکے, صرف ایک مسنون دعا ہے. وعلمنی ما ینفعنی. وعلمني ما ينفعني. جی آپ اس کو ینفعنی بھی پڑھ سکتے ہیں, ینفعنی اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ينفعني. تو اب ایک اور دفعہ پڑھتے ہیں. وعلمنی ما ینفعنی. وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. وزدني علما. الحمدللہ. اب ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں. اللہم, او اللہ, انفعنی, benefit me, بما, through that, علمتنی, what you taught me. O Allah, benefit me through that you taught me. Wa, and علمنی, and teach me. Ma, what is, ینفعنی, beneficial for me. اور اس کا ترجمہ تو ہم سب کو آتا ہے. وزدنی علما, and زدنی کیا ہوتا ہے, increase me in knowledge, right? صحیح. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس دعا کو آپ یاد کریں. آپ اس کو 2-3 پارٹس میں کر کے یاد کر سکتے ہیں, اور اس دفعہ آپ لوگوں کا اورل ہوم ورک بھی ہے کہ ہاف کی دعا آپ نے یاد کرنی. ٹھیک ہے, یاد ہے یہ؟ جی تو وہ سنائے مجھے. کون ہے یہ؟ امامہ میرے خیال سے, رائٹ؟ جی. امامہ پڑھیں. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. بارک اللہ امامہ, ایکسلنٹ. جی
اب ہم لوگ ایک بیوٹیفل سی حدیث کے ساتھ اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں. رائٹ, what will Quran say on the day of judgment؟ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے, اور اس کے لیے ایک تھوڑا سا میں نے ڈسکلیمر بھی لکھا ہوا ہے. کیا ہے جو السٹریشنز میں نے یہاں یوز کیے ہیں اس حدیث کو ایکسکیوز می ڈسکرائب کرنے کے لیے, صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے, کیونکہ ہم جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا جو ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے نا. جیسے ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ایسے ان کے پاس سلور گابلٹس ہوں گے, اس کے اندر وہ اتنی اچھی سی ڈرنکس پئیں گے اور وہ بہت اچھا ہوگا, اور ان کی کاؤچز جو ہوں گے وہ گولڈن ہوں گے, اس پہ وہ ریسٹ کریں گے. تو ہم جب کبھی کوئی چیز دیکھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے جو دنیا میں ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی کمپیریزن نہیں ہے جو کہ ہمیں آخرت میں پیراڈائز میں ملے گا, پر ہم ایک آئیڈیا تو لے سکتے ہیں. رائٹ, تو اس حدیث میں جو چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی میں نے صرف آئیڈیا کے لیے آپ کے لیے شیئر کی ہیں ایک پکچر کی فارم میں. رائٹ, Abu Hurairah reported that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة. Quran will be brought on the day of resurrection and it will say for the reciter, Oh Lord, decorate him so he will be clothed with a crown of nobility. قرآن آئے گا قیامت کے دن اور وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے گا, وہ کہے گا کہ جو میرا ریسائٹر ہے جس نے قرآن پڑھا ہے اچھے سے, اس کو ڈیکوریٹ کریں یا پھر اس کو رسپیکٹ دیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے؟ ایک بیوٹیفل سا کراؤن. کراما کا مطلب ہے کہ نوبلٹی کا کراؤن, اس کو آنر کریں گے. کس کو؟ ریسائٹر آف دا قرآن کو. پھر قرآن کیا کہے گا؟ ثم یقول یا ربی زدہ, پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی دیں. دیکھیں قرآن کیسا فرینڈ ہے نا, دنیا میں وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے اور وہ باتیں بتاتا ہے جس سے ہمیں جنت ملے, اور آخرت میں وہ بولے گا اور وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور چیزیں دیں. پھر فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ, اب کیا ہوگا؟ اس کو پھر ایک سوٹ ملے گا نوبلٹی کا اور ایک آنر, جیسے ایک بڑا خوبصورت سا ڈریس, جیسے ڈریس ہوتے ہیں کنگز اور کوئنز کے. آف کورس جو کہ آخرت میں ڈریس ہوگا وہ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. اور پھر کیا کہا جائے گا ریسائٹر آف قرآن کو؟ ریسائٹر آف قرآن دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا ریسائٹر آف قرآن؟ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا؟ وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا کبھی بھی. ایسے بندے کو ریسائٹر کہتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں پتا. جو قرآن پڑھتا ہے. یس, جو قرآن پڑھتا ہے اس کو تو ریسائٹر کہیں گے نا. تو جو قاری قرآن ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کہیں گے اقرا ورقا, کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ, ہر ایک آیت تمہیں گڈنس میں بڑھاتی جائے گی. مطلب وہ جیسے جیسے پڑھتا جائے گا قرآن, وہ سٹیپس ان جنہ, اوپر اس کا لیول ان جنہ ہائر ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کرے جو کہ قرآن پڑھتے جائیں اور ان کو کیا کیا ملے؟ جو آنر ہم نے پڑھا ہے کہ اس کو نوبلٹی کا کراؤن ملے, اس کو نوبلٹی کا ڈریس ملے, اور پھر وہ ہر سٹیپ پہ نیکیوں میں بڑھتا جائے اور اس کا لیول آف جنہ انکریز ہوتا جائے. اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں سے کرے, آمین. چلے ہم کوئکلی سے تھوڑی سی کیس سٹڈیز دیکھتے ہیں, اور اس کے لیے ہینڈ ریز نہیں ہوں گے. آپ لوگ اپنے مائک میں جو بندہ پہلے رسپونڈ کرے گا وہی مطلب اس کا مطلب اس کو آتا ہے وہ کر سکتا ہے, پر طریقہ یہ ہوگا کہ مجھے اس طرح سے پتہ چلے گا نا کہ آپ اپنا نام لیں, کیونکہ مجھے کبھی کبھی لوگوں کی وائس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو آر یو ریڈی all of you, right? Are you ready? Yes. 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 Okay. Okay, Ji. Maliha has a lot of pain in her body. Which surah should she recite, which is also called Ar-Ruqya, Ash-Shifa?
Yes, सूरत al-Fatiha. Very good. Excellent. किसने बताया मुझे? Mashiza. Excellent. And फिर क्या एक और क्या है ये स्टडी के सारी फैमिली मामा बाबा और जो बॉय है उसका नाम है अली और जो गर्ल है जो गोदी में बैठी हुई अपनी मामा के उसका नाम है अस्मा. अली जो है उसने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया है सबसे पहले. So what should he begin with? क्या पढ़ना चाहिए उसको सबसे पहले? बिस्मिल्लाह. उससे भी पहले yes, मुझे ईमान की आवाज लग रही है. ईमान, is it you? Yes. अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह तो पढ़ना चाहिए पर उसको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? इस्ताअज़ा. क्योंकि हमने किसको भगाना है? शैतान. Yes. क्या वो उसके बाद छोटी बहन की बारी थी अस्मा की. अस्मा is going to start सूरा recitation और उसकी फेवरेट सूरा को उसने रिसाइट करना है. तो सबसे पहले उसको सूरा के स्टार्ट में क्या पढ़ना चाहिए? Basmala. Yes. All of you. Excellent. फिर एक फैमिली है जो कि आपकी फैमिली हो सकती है जो कि फैमिली बैठकर खाना खा रही है. यम्मी सा उनका फेवरेट मील है उनकी मामा ने बनाया है पर मामा बाबा उनको रिमाइंड करा रहे हैं कि आपने कुछ ईटिंग मैनर्स फॉलो करने हैं. सो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे क्विकली बताएं कोई ईटिंग मैनर्स. कौन बताएगा? एक मैनर क्या है? जी जनाब बताएं. Your right hand. Eat Yes, with eat your right with right hand. hand. Very good. खाना है. बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए. Excellent. बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, राइट हैंड से खाना चाहिए. और अगर हम सारों के साथ प्लेट शेयर करके खा रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए? हमें हर तरफ से खाना चाहिए जहाँ से हमें अच्छा लगे. नहीं, साइड से. किस साइड से खाना चाहिए? अपनी साइड पर. Yes, अपनी साइड से खाना चाहिए. जब हम लोग शेयर करके खाते हैं तो हमें अपनी साइड से खाना चाहिए. ठीक है, तो फिर कितने मैनर्स हो गए? 3 दिया ब्रश करना है. So 3 manners हो गए. अल्हम्दुलिल्लाह. Eat with your right hand, say Bismillah and eat from your side. So Alhamdulillah, we will continue. अच्छा, अगर कोई लड़की है लड़का है, आप भी हो सकते हैं जो नमाज पढ़ा है. अगर एक सूरा है जो कि हर नमाज की हर रका में पढ़नी होती है. अगर आप नहीं पढ़ते yes, सूरह फातिहा. वेरी गुड. अगर आप नहीं पढ़ते तो फिर आपकी सलाह जो है वो इनकम्प्लीट होती है. और आपको पता है इसका एक नाम जो है अस-सलाह भी है. राइट? गेट अ चेयर फातिमा. अच्छा, अब एक आंटी थी, वो घर में थी और उनके बच्चे जो थे उनकी छुट्टियां थी और वो कभी कभी उनको बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे. कभी कभी मामास को गुस्सा आ जाता है ना, है ना. अब उनको बहुत शैतान बता रहे कि उनको ये भी कह दो, उनको ये भी कह दो, उनको डांटो. फिर उनकी नेबर आ गई, वो उनको बताएंगे कि क्या कहना चाहिए ताकि शैतान की बातें उनके ज़हन से बिल्कुल गायब हो जाए. क्या कहना चाहिए उनको? उनको बहुत गुस्सा आ रहा है आंटी को. एक्सेलेंट. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. और इसका हमने क्या नाम सीखा था? इस्ताज़ा. और एक छोटी बेबी है आपके सामने, वो क्रॉलिंग कर रही थी और वो खड़े होने की कोशिश कर रही थी तो पर वो गिर गई और उसका पैसिफायर भी गिर गया. आपको उसको क्या कहना चाहिए कि वो क्या कहे? और उसके लिए भी कह देना चाहिए अगर वो बोल नहीं सकती तो. बिस्मिल्लाह कहना चाहिए ताकि शैतान कैसा हो जाए? पावरलेस या पावरफुल? Yes, just like a fly. बिल्कुल पावरलेस हो जाए. और अगर हम बिस्मिल्लाह नहीं कहेंगे, हम लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि जैसे ओ शैतान की वजह से उसको कर्स करना शुरू कर देंगे तो वो कितना बड़ा हो जाएगा, ह्यूज लाइक अ हाउस. वो कहेगा मैं कितना पावरफुल हूं ना कि मैं लोगों को गिरा सकता हूँ. राइट? चैलेंज. आज हम लोगों ने बहुत सारा टाइम रिवीजन में लगा दिया क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा टाइम हो गया था ना, गैप हो गया था. तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग.
سوری ہمارے کیا پارٹس ہیں؟ ہمیں کرنا ہے تجوید, انڈرسٹینڈنگ حدیث, اینڈ دین وی ول ہیو اے کہوٹ کوئز انشاءاللہ. تو وی ول اسٹارٹ ود دا تجوید. تجوید کی ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی تھی؟ اٹ لٹرلی مینس ٹو بیوٹیفائی, رائٹ رائٹ. تجوید means it means to beautify, خوبصورت بنانا ہوا تحسین. تحسین کیا ہوتی ہے؟ بیوٹیفل کرنا. پر قرآن کو بیوٹیفل کرنا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو بیوٹیفل کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہر لیٹر کو پروناؤنس کرے کریکٹ پلیس سے, یس, اور اس کے رائٹس بھی دیں. اب دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ غلطی بھی کر لیتے ہیں. اس غلطی کو کیا کہتے ہیں؟ واٹ از لہن؟ لہن means to move away from correctness. اگر آپ کریکٹ پاتھ سے موو اوے کر جائے تو آپ رائٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں پھر بھی نہیں. تو اس کا مطلب ہے لہن کا مطلب کیا ہو گیا؟ مسٹیک کرنا نا. اٹ مینس ٹو موو اوے فرام کریکٹنس, یعنی میکنگ اے مسٹیک. اور کبھی کبھی کوئی لوگ مسٹیکس کرتے ہیں وہ بڑی پرومیننٹ ہوتی ہیں. پرومیننٹ مسٹیکس کا مطلب ہے کہ وہ فوراً نظر آ جاتی ہیں. جیسے کہ کیسے؟ جیسے کہ کوئی واو لکھا ہوا ہے تو اس کو نون پڑھ دے. کوئی کر سکتا ہے ایسے کوئی غلطی سے؟ یا واو لکھا ہوا اس کو فا پڑھ دے, تو یہ بہت آبویس سی مسٹیک ہے کیونکہ اس نے لیٹر ہی چینج کر دیا ہے. پر اگر کوئی فتحہ کو کسرہ کر دے, یہ بھی آبویس مسٹیک ہے. پر یہ مسٹیکس جو ہیں they're forbidden, کیونکہ وہ میننگ چینج کر دیتی ہیں قرآن کا. اور ہم اللہ تعالیٰ کی بک کا میننگ چینج کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں. غلطی سے بھی نہیں. we try our best کہ ہم نہیں کریں, ٹھیک ہے. so لہن جلی جو ہے we are supposed to avoid that. لہن جلی are obvious mistakes. لہن means mistakes and جلی is prominent. so prominent mistakes ہم نے نہیں کرنی. اوکے, اب ہم آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں گے. اور ہم کیا کریں گے؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمارا وے کیا ہوگا کہ ہم ایک ایک پارٹ کو تلاوہ کریں گے, اس کو پڑھیں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ غلطی سے لوگ کون سے والے لیٹر کو کس لیٹر سے بدل دیتے ہیں. رائٹ, میں پہلے پڑھتی ہوں اور پھر میں نام بولتی جاؤں گی اور مجھے وہ بچہ بتائے گا, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. جی امامہ آپ ٹاپ پہ ہیں. امامہ مجھے پلیز بتائیں کہ ہم اس لائن میں کیا مسٹیک کر سکتے ہیں؟ ہم لام کو جیسے اس کو لائٹ پڑھ سکتا. اس کو جیسے کیسے آپ بتائیں, جیسے کیسے پڑھنا چاہیے ہمیں اللہ کے لام کو؟ صحیح والا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور دوسرا ہے اللہ. ویری گڈ. تو امامہ نے کیا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم اگر ایسے پڑھیں اللہ, تو یہ جو ہے یہ لائٹ پڑھے ہم لام کو, یوں نہیں کرنا. ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ کریکٹ والا پڑھے امامہ. اللہ. ویری گڈ, ایکسلنٹ. اور ہمیں بتائیں گی اسماء رفیق کے نام سے یہ اسٹوڈنٹ جو ہے بچی, اس کا نام ہے یا ماما کا نام ہے؟ الوینا نام ہے اس بچی کا. الوینا, آپ بتائیں گی ان میں سے کچھ؟ اس کو بھی اس لیول پہ نہیں آتا, لیکن الوینا آپ بتا دو کیسے پڑھتے ہیں اللہ کیسے پڑھتے؟ ہیوی پڑھتے نا اللہ. ویری گڈ, ویری گڈ. اور کون بچہ مجھے بتائے گا ہا اور ہا میں ہمیں کس کس میں ڈفرنس رکھنا ہے اس آیت میں, اس والے پارٹ میں؟ کیا ہا کو ہیوی کرنا اور ہا کو لائٹ؟ یس, پر اس کو ہیوی نہیں کرنا ہوتا, اس کو آپ نے تھروٹ سے نکالنا ہوتا ہے. جیسے الحی الحی الح اور ہوا, ٹھیک ہے. یہ والی ہا جو ہے وہ کیسی ہے؟ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں آپ گھر پہ, جیسے میری دوست گھر پہ ہے, ہاں ایسی والی ہا جو ہے یہ ہوا ایسے ہے. پر یہ والی جو ہا ہے یہ بڑی اسپیشل ہے, یہ تھوڑی سی تھروٹ سے ہوتی ہے. جیسے الحی
پڑھے الحیو. الحی. ویری گڈ. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس والے پارٹ میں؟ ہم دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو، اس میں ہماری کون سی والی ہا ہے؟ یہ والی ہا جو ایزی والی ہا ہوتی ہے. پر جب الحی القیوم آئے گا تو ہم نے الحی نہیں کہنا، الحی القیوم ٹھیک ہے. تو یہ والی کون سی ہا ہے؟ اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہا کو کبھی کبھی کہتے ہیں اسپائسی والی ہا، جیسے ہمارے گلے میں ایسے آواز آتی ہے. کیسے آواز آتی ہے؟ الحیو. پڑھیں آپ سب لوگ میرے پیچھے الحیو. ویری گڈ ویری گڈ. اور اس ورڈ میں ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ ایمان آپ بتائیں گی کون سے کس چیز کا خیال رکھنا ہے اس میں؟ القیوم. قاف کو کاف نہ بنا دیں. یس. تو آپ بتائیں نا قاف جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور کاف کیسے ہوتا ہے ایمان؟ القیوم. ویری گڈ. القیوم. یس. تو کس کو بول رکھنا ہے کس کو لائٹ رکھنا ہے؟ آپ ایکسپلین کریں نا ایمان. ہمیں سنائی تو دے رہا ہے پر میں چاہتی ہوں آپ ایکسپلین کریں ہمیں. ہم لوگوں نے قاف کو ہیوی بولنا ہے تاکہ پھر کیونکہ یہ ایک بولڈ لیٹر ہے. ویری گڈ ویری گڈ. جی ایان ریان آپ میں سے کیا آپ نیکسٹ بتائیں. آپ پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں میرے؟ زی. آپ پڑھیں لا تأخذہ. لا تازہو. ایک منٹ. لا تأخذہ. لا تازہو. خذہ. خذہو. ایکسلنٹ. سنۃ ولا نوم. سنۃ ولا نوم. سنۃ ولا نوم. سنۃ ولا نوم. ذرا سا زیادہ راؤنڈ کریں گے. سنۃ 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 ولا نوم. ولا نوم. ویری گڈ. ولا نوم. اس والی لائن میں ہمیں ایک چیز کا بہت امپورٹنٹ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے تا کو ایسے نہیں کرنا لا تاخذو. اس کے اوپر کیا اسپیشل رولنگ ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کیا کرنا ہوتا ہے اس پہ؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ کرتے ہیں یس کیا کرنا ہوتا ہے اس پہ؟ کٹنگ چھڑکا ساؤنڈ. دیتے ہیں. یس کٹنگ ساؤنڈ. اس پہ جمپ کرنا ہوتا ہے جیسے لا تأخذوہ لا تأخذوہ. پڑھیں آپ لوگ. لا تأخذہ. ویری گڈ. سنۃ سنۃ ولا نوم. ولا نوم. ویری گڈ ویری گڈ. جی زینب آپ نیکسٹ ہیں. یہ پڑھیں. اللہم یہاں سے لہو. او میرے ساتھ پڑھیں. لہو ما فی السماوات. لاہ ما فی السماوات وما فی الارض. ویری گڈ. اب ہم لوگوں نے بڑے اس ایک چیز کا بڑا امپورٹنٹ خیال رکھنا ہے. فی السماوات. جیسے اسنیک کی آواز ہوتی ہے نا ایسی کس کی آواز ہوتی ہے؟ سی کی. اس کو موٹا نہیں کرتے لائٹ سی ساؤنڈ ہوتی ہے. کیسے کہیں گے؟ السماوات. یس آپ کو آواز آنی چاہیے جیسے سٹی کی آواز ہو. السماوات. ویری گڈ. اور لاسٹ والا جو ورڈ ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی ٹرکی بات ہے. ہم اس کو کبھی نہیں ایسے پڑھیں گے الارض بھی نہیں پڑھیں گے ارد اور الارض بھی نہیں پڑھیں گے. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الارض والارض. الارض الارض. ویری گڈ. اس کو دال کی طرح نہیں پڑھنا الارض ارد نہیں پڑھنا ارض
یہ ہیوی سا ورڈ ہے اور بہت ہی ہیوی ہے, تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں الارض. اور کبھی اس کو وا کی طرح بھی نہیں پڑھنا, جیسے کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں الارض. ارض جو ہے یہ ہم اردو میں بول سکتے ہیں پر عربک میں نہیں, اور قرآن تو عربک میں ہے, رائٹ. چلیں جی, نیکسٹ کون کرے گا؟ آج کے لیے ہمیں یہ والی ہماری آیت لاسٹ ہوگی, سو یہ کون کرے گا؟ جی میں کون ہے؟ جی اروا پڑھیں آپ. جی اروا پڑھیں. من ذا الذی يشفع عنده إلا بإذنه. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا اب مجھے بتائیں اروا, من ذا الذی, ذال کے لیے ہمیں زبان کو کہاں رکھنا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی ٹپ آف دا ٹنگ کو کہاں رکھنا ہوتا ہے؟ The top should be in the near the edge of the teeth, like the near the edge of the yes. teeth. تھوڑی سی باہر نکلے گی یا نہیں اروا؟ Yes. یس تھوڑی سی باہر نکلے گی. تو ہم سب مل کے کہتے ہیں من ذا الذی, من ذا الذی. آپ سب لوگ بھی کہہ سکتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. الحمدللہ. سو ہم لوگوں نے اس والے پارٹ کے اندر 3 دفعہ ذال آیا ہے. ذال ذا میں آیا ہے, الذی میں آیا ہے, اور کس میں آیا ہے؟ بِإِذْنِهِ. تو ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ذال پہ ٹپ آف دا ٹنگ کو تھوڑا سا موو آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو الحمدللہ کیونکہ یہی آیات پارٹ ہم آج کریں گے, سو آئی ول جسٹ دس پارٹ. ہیلو چلے الحمدللہ. کوئکلی جن بچوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جیسے کہ رابعہ ہیں, سارم وسیم ہیں, اور میرے خیال سے کوئی بھی نہیں بچا ہے, تو ان میں سے آپ مجھے بتائیں. اب آپ جو یہ ہمارے پاس آیت الکرسی کھلی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ مجھے کوئی ہیوی لیٹرز بتا سکتے ہیں جن کو ذرا اور ساؤنڈ کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہوتا ہے؟ بتا سکتے ہیں سارم آپ ہمیں؟ جی بتائیں. میں موو کرتی جاتی ہوں, جیسے کوئی بولڈ لیٹر آئے گا نا آپ نے اسٹاپ کر دینا, ٹھیک ہے سارم؟ اللہ لا الہ الا اللہ الا هو الحی القیوم. الا هو الحی القیوم. آپ مجھے بتانے where is a bold letter جس کی آ ساؤنڈ ہوتی ہے؟ Can you tell me? قاف. Yes, excellent. اور جو رابعہ کے نام سے ہیں, اچھا وہ مجھے اب نظر نہیں آ رہے. اوکے چلے, اب ہم لوگ کوئی اور بتانا چاہ رہے ہیں, کوئی اور بولڈ لیٹر جو پارٹ ہم نے کور کیا اس میں؟ Yes, ضاد ہے, ایکسلنٹ. اور یہاں بھی ہے نا, لا تأخذوہ خا. ویری گڈ. چلیں جی, اور سارے بولڈ لیٹرز ہیں ہوتے ہیں خصد دیغتن قیر. ہم اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا سانگ بھی سنیں گے اگلے لیسن میں, پھر ہمیں یہ یاد ہو جائیں گے کہ 7 بولڈ لیٹرز ہیں جن کی آ ساؤنڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آج ہم لوگوں کا انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ پھر رہ جائے گا, اور اس میں سے آپ لوگوں کا ہوگا کہوٹ کوئز, تو پھر تو مجھے جلدی کرانا پڑے گا, ہے نا. سو میں نے آپ لوگوں سے ایک کوشچن پوچھا تھا, اور وہی کوشچن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ابی بن کعب سے.
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا او ابا منذر کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ What is the greatest ayah in the Quran؟ تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے تلاوت کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الکرسی. Yes, آیت Ayatul کرسی. Kursi. Very good. اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے چیسٹ پہ ہاتھ مارا جیسے کہ ہم شاباش نہیں کہتے, اور پھر انہوں نے کہا واللہ by Allah لیہنک العلم, کنگریچولیشنز, آپ اس بات پہ خوش ہو جاؤ جو آپ کو یہ علم ملا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی نالج دی ہے. سو مجھے جو آنسرز آئے تھے وہ آئے تھے ایان ریان کا, فاطمہ الزہرا کا, اور مجھے 2-3 اور ہاں زرناب احمد, ان لوگوں کا آیا تھا آنسر, اور ایک بچے میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ان سب کا آنسر مجھے صحیح آیا تھا کہ گریٹسٹ آیا ان دا قرآن ہے آیت الکرسی. سو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو ان کا علم مبارک ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پڑھتے بھی رہے. اور امامہ اور حفصہ نے بہت اچھی ٹرائی کی تھی کیونکہ انہوں نے یہاں تک تو پہنچ گئے تھے کہ سورۃ البقرہ میں ہے, پر رائٹ آیت نہیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی. صحیح. سو اٹ واز ویری گڈ کہ سب نے ٹرائی کیا تھا. چلیں جی, اب ایک جلدی سے ہم اپنی تھنکنگ کیپ جو کہ اصل میں تو نہیں ہوتی پر تھنکنگ موڈ آن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹن پریس کر لیں اپنے ذہن اپنے سر کا کہ جس میں ہم نے, اب آپ یہ سوچیں کہ یہ گریٹسٹ آیا کیوں ہے. کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کیوں ہے یہ گریٹسٹ آیا؟ بہت سارے آیا کیونکہ لمبی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو لانگسٹ آیا ان دا قرآن ہے وہ بھی سورۃ البقرہ میں, وہ آلموسٹ ایک پیج جتنی ہے. Excuse me, the paras I use have 9 lines, so, and I've already read the longest version. In my paras, they were 4. That I was what? I have 4 pages. 4 pages? Yes. No, the already ayah that read. is the longest is in the Musaf is Ayatul Dain, and it's about 1 page. But مجھے ابھی صرف یہ پوچھنا ہے کہ Yes. greatest آیا The کیوں ہے؟ paras I use have 9 letters, 9 lines. ہاں it could be, بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کی 9 lines ہیں تو اس لیے زیادہ لمبی لگ رہی ہے آپ کو. اچھا اب مجھے بتائیں کہ greatest آیا کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ کیونکہ سب سے پاورفل آیت ہے. یس, پاورفل آیا ہے کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتی ہے, Muhammad, اور یہ may اللہ I تعالیٰ کی back کوالٹیز کے بارے میں بتاتی ہے. اور یہ جو آیا اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے بارے میں بات کرے, یس, اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے بارے میں بات کرے تو وہ گریٹسٹ آیا ہی ہوگی نا. گریٹسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لانگسٹ ہو, گریٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے the best in message, right? Like آپ نے گریٹسٹ سورہ ان دا قرآن سیکھی تھی, وہ کون سی سورہ ہے؟ Mics off everybody. گریٹسٹ سورہ ان دا قرآن کیا ہے؟ Can somebody tell me? over here? Did you get him? Both heads all mine. اگر آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگ کی کوشش ہو رہے ہیں نا, then you have to close your mic, otherwise you're welcome to open it, right? Okay, وہ گریٹسٹ آیا اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں ٹھیک ہے, اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے بارے میں بتاتی ہے. سو اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن جو کہ اس سورہ کے اس آیت کے اندر ہے وہ ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ورڈ بائی ورڈ ہم سیکھیں گے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ میننگ کیا ہے؟ اللہ. لا means, repeat after me, all of you. La means کوئی نہیں. yes, کوئی نہیں, no. No. Ilaha, God. God. Illa, Except huwa, him. him. Allahu la ilaha illa hu.
there is no God except him. اب ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو لوگ ورشپ کریں. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو ورشپ کرتے ہیں, چیزوں کو ورشپ کرتے ہیں, آئیڈلس کو ورشپ کرتے ہیں. جیسے شروع میں بتایا تھا زرناب نے, سن مون سٹار کو ورشپ کرتے ہیں. پر ہمیں یہ جو گریٹسٹ آیا ان قرآن, اس کے اندر پہلی لائن میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ, there is no God except him. Right? کتنی پاورفل بات ہے نا, کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی بھی worthy of worship نہیں ہے سوائے کس کے؟ سوائے کس کے؟ اللہ کے. اللہ کے لیے. اللہ کے. اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے, ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے, ہم جو ساری عبادتیں کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اگر ہمیں کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے, ہم دعا کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے. اور ہمیں اگر پروٹیکشن چاہیے تو ہم پروٹیکشن کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک. اور ورشپ کے اندر کیا کچھ انکلوڈیڈ ہے؟ ورشپ کے اندر انکلوڈیڈ ہے جو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں. وہ اسپیچ میں سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایکشنز میں سے بھی ہو سکتا ہے. اب جلدی سے مجھے بتائیں ورشپ کی ایکشن والی ایگزامپل. نماز, روزہ. یس, نماز, روزہ. نماز کے اندر تو دونوں چیزیں کمبائنڈ ہے, رائٹ؟ اسپیچ بھی اور ایکشنز بھی. اگر آپ جیسے چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر کا ایکشن کر لیتے ہیں پر کچھ نہیں کہتے صحیح طریقے سے, پھر وہ سارے ایکشنز کرتے ہیں تو ان کی پوری نماز ہو جاتی ہے. جو چھوٹے سے بیبیز ہوتے ہیں 1 یا 2 ایئرس کے, نہیں نا. سو ورڈز بھی ٹھیک ہونے چاہیے. تو اسپیچ اینڈ ایکشنز دونوں کمبائنڈ ہوتے ہیں کس کے اندر؟ روزہ کے اندر, اور سوری نماز کے اندر. اور روزہ کے اندر ایکشن کمبائنڈ ہے, رائٹ؟ اسپیچ نہیں ہے اس کے اندر. پر کبھی کبھی جو ہم لوگ جیسے اذکار کرتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں, وہ کس کی ایگزامپل ہے؟ اسپیچ والی ورشپ کی, رائٹ؟ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. یس, استغفر اللہ. ایکسلنٹ. زرناب نے بہت اچھی ایگزامپل دی. جو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں وہ بھی اسپیچ کی. اب آپ لوگوں سے ٹرکی کوشچن کروں. Yes. اب دیکھیں, نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو سب کو نظر تو آتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, رائٹ؟ اچھا, نماز سے پہلے ہم ایک اور ایکشن کرتے ہیں, وہ بھی ورشپ ہی ہے. وہ نہیں کریں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. کیا ایکشن ہے؟ اس میں پانی بھی یوز ہوتا ہے. یس, ویری گڈ, ویری گڈ. اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ہڈن ہوتی ہیں, وہ بھی ورشپ ہوتی ہیں, اور وہ کچھ ہڈن ہوتی ہیں پر وہ گناہ بھی ہوتی ہیں. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کسی کو نظر نہیں آتی؟ پتہ ہے کیا؟ جو چیزیں آپ اپنے ہارٹ میں رکھتے ہیں, جو بیڈ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ کسی کے بارے میں ایول تھاٹس رکھنا یا کسی سے جیلسی رکھنا, یہ تو گناہ کی بات ہے, رائٹ؟ پر اپنے دل کو, اپنے ہارٹ کو بالکل صاف رکھنا. اگر کسی نے آپ کو ہرٹ بھی کیا, اس کو forgive کر دینا اور اپنے ہارٹ کو بالکل صاف رکھنا, یہ بھی ایک فارم آف ورشپ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں نا, کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بری بات نہیں ہو. خوش ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس سے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا ہی دل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. اچھا, اب جلدی سے ایک سٹوری سنتے ہیں. Do you like to hear the story? Yes. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو کہ میں اس کو کل بار بار جب میں آپ لوگوں کے لیے لکھ رہی تھی تب بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کو پڑھنا. جی, ایک منٹ میں آپ. اچھا, یہ فاطمہ مجھے بتائیں گے. اس میں جو ہے ایک بندہ تھا, ایک بندہ ہوگا جو ڈے آف ججمنٹ پہ آئے گا, اور اس کے پاس ایسے اسکرولز ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے جیسے یوں کھل جاتے ہیں پورے اسکرولز ہوں گے, 99 اسکرولز ہوں گے, اور اس میں بیڈ ڈیڈز ہوں گی ساری کی ساری, اور اتنی زیادہ ہوں گی. وہ اسکرول اتنا بڑا ہوگا کہ جب تک دور تک آنکھ دیکھ سکتی, اتنی لمبی ہوں گی. پھر کیا ہوگا؟ Then he will say, do you object to anything of this? اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تم اس کو object کرتے ہو جو ساری بیڈ ڈیڈز لکھی ہوئی ہیں تمہارے لیے, اور کیا جو scribes ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ wrong کیا جو نوٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ میں آتی ہوں, just 5 minutes.
اوکے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا جو اسکرائبز ہیں جو کرامن کاتبین ہیں انہوں نے غلط چیزیں نوٹ کر لی آپ کے لیے؟ اللہ کہے گا نو مائی رب انہوں نے کچھ بھی غلط نوٹ کیا. اور پھر لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے کہ آپ نے یہ کام کیا؟ وہ کہے گا نو میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. پھر جب اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی گڈ ڈیڈ ہے تو وہ کیا کہے گا؟ ایک منٹ جی وہ کہے گا کہ مجھے نہیں لگتا میرے پاس کوئی گڈ ڈیڈ ہے, پر ایک سلپ آف پیپر جو ہے وہ لائی جائے گی اور اس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ کون سا کلمہ ہے کسی کو پتہ ہے؟ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ پڑھتا ہے نا, یہ جو ہے یہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ شہادت کا کلمہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the slave and the messenger of Allah. کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو چھوٹا سا پیپر ہے یہ اب وہ بندہ کہے گا یہ چھوٹا سا پیپر کیا کہہ سکے گا, میرے تو 99 scrolls تھے نا, اس کے 99 scrolls of bad deeds تھے, ہے نا, اس طرح کے دور تک جہاں تک نظر آئے وہاں تک. اب وہ کہے گا کہ یہ سلپ آف پیپر کیا کرے گا. پھر کیا ہوگا کہ جو بیلنس ہے نا جس میں ایک سائڈ پہ گڈ ڈیڈز اور دوسری سائڈ پہ بیڈ ڈیڈز رکھی جاتی ہیں, تو پھر وہ سلپ آف پیپر رکھ دی جائے گی گڈ ڈیڈز والی سائڈ پہ. اور پھر کیا ہوگا؟ اٹ ول بی ہیوی for nothing could compare in weight to the name of Allah. کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی برابر نہیں ہے, کیونکہ اس بندے نے یہ کہا تھا اور وہ مسلمان تھا, اس نے بلیو کیا تھا اس میں, پر اس نے کچھ غلطیاں بھی کی تھی جو بہت ساری تھی, پر پھر وہ forgive ہو جائیں گی کیونکہ اس نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ. رائٹ. سو جو آپ مسلمان ہیں اور آپ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں, سو اٹ از اے ویری بگ گڈ ڈیڈ. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برے برے کام کریں, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اور اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہماری اسکرولز آف گڈ ڈیڈز ہوں. رائٹ. پھر جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہے الحی القیوم. الحی مینس the ever living and al-qayyum means the sustainer. Ever living کا مطلب کیا ہے؟ that he is نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹ ہوئے نہ وہ ڈائی ہوں گے, so he always existed and he will always exist. ہر چیز پیرش ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی, جو یہ ورلڈ ہے جو سارے لوگ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے, اور صرف کون باقی رہے گا؟ کون باقی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا کیا نام ہے؟ الحی, the ever living who never dies. الحمدللہ. جی اللہ ناز والے. بے شک. اور ہم نے رب کی ڈیفینیشن میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹر بھی ہیں, خالق بھی ہیں, اور ہمارے اونر بھی ہیں, مالک بھی ہیں, اور ہمارے پلانر بھی ہیں, مدبر بھی ہیں. رائٹ. پر القیوم کا جو میننگ ہے اس کے لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از سیلف ایگزسٹنگ. اللہ تعالیٰ کو ایگزسٹنس میں کوئی بھی نہیں لے کر آیا, پر سب لوگوں کی ایگزسٹنس کی وجہ, جیسے کہ آپ ہیں, میں ہوں, یہ پوری دنیا ہے, اس سب کی وجہ اور اس کو کریٹ کرنے والا کون ہے؟ the sole creator کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ہم سب اسی پر ریلائی کرتے ہیں. he is the sustainer, he provides for us. ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہم نے پیدا کر دیا پر کوئی آکسیجن ہی نہیں ہے, ہم بریتھ ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایئر دی, واٹر دی, فوڈ دی, اور اتنی ساری بلیسنگز دی. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از
Al-Qayyum. He is the sustainer. He provides for us. اللہ تعالیٰ پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے, ایون اپنی لائف کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے کہ ہم نیکسٹ مومنٹ زندہ ہوں تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ No. No. So Al-Hayy, the ever living, and Al-Qayyum, the sustainer. ہم انشاءاللہ کہتے ہیں جی اس لیے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. یس, ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ گریٹسٹ نیمز ہیں الحی القیوم. ان کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. One of the greatest names of Allah are Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy. Very good. اور پھر ہم نیکسٹ جو پارٹ پہ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم سب ٹائرڈ ہوتے ہیں, ہم سب سوتے بھی ہیں, رائٹ؟ پر اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا کا میننگ کیا ہے؟ ابھی تک بہت دفعہ آ چکا ہے نا. لا, not, تأخذہ, overtakes him. سنتن, سنتن کیا ہوتی ہے؟ سلمبر, لائٹ سی سلیپ. ٹھیک ہے, جیسے کوئی ٹائرڈ ہو جائے تو سنتن سلمبر, ولا اینڈ ناٹ نوم. نوم کیا ہوتی ہے؟ سلیپ. Sleep. تو اللہ تعالیٰ کو نہ ہلکی سی تھکاوٹ ہوتی ہے, جیسے ہم کبھی تھک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے بھی سونا نہیں ہے پر ہم سلمبر میں چلے جاتے ہیں پھر ہم جاگ جاتے ہیں. نہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کبھی سلیپ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شارٹ کمنگ اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے, کیونکہ ہم جب پورا ڈے ہوتا ہے اس میں سے ہمیں ضرور 8 hours یا 7 hours سلیپ چاہیے ہوتی ہے, ورنہ تو ہم بہت تھک جاتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پر اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کو سلیپ کرنے کی نیڈ نہیں ہوتی. اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد. آپ سو رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کوئی چیز مس کر دیتے ہو, آپ کہتے ہیں ماما اس وقت میں کہاں تھا یا میں کہاں تھی, تو آپ کی ماما کہتی اس وقت آپ سو گئے تھے. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ نو. اس کا مطلب ہے اس وقت آپ انویئر ہوتے ہیں, اور آپ اس وقت اگر اس وقت جو چیز ہوئی ہو, کوئی آپ کے کمرے سے کوئی چیز لے کر گیا ہو یا کوئی چیز آپ کو, کبھی کبھی تو ماما اٹھاتی ہیں تب بھی آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے نہیں اٹھایا تھا مجھے, کیونکہ آپ کو اتنی سخت نیند آئی ہوتی ہے. سو نیند جو ہے وہ ایک شارٹ کمنگ ہے جو کہ ساری کریشن کو ہوتی ہے. ہم سوتے ہیں کیونکہ ہمیں ریسٹ چاہیے ہوتا ہے, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ is perfect. He's always in charge. He's always aware. اللہ تعالیٰ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے, ہر وقت وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کوئی چیز بھی ان کی نالج سے باہر نہیں ہے. جیسے ہم سو جاتے ہیں, ہم تھک جاتے ہیں تو ہم اس طرح سے کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے, پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثال سب سے یونیک اور سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ he is the creator. So he does not experience slumber or sleep. اور پھر کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لہو, to him, ما فی, whatever is in السماوات, the heavens, وما فی, and whatever is in الارض, the earth. ہر چیز کا کنگ کون ہے؟ سارا کنگڈم کس کو بلونگ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کس کی اتھارٹی ہے؟ کس کی اتھارٹی ہے ہر چیز کے اوپر؟ ہر چیز کس کا حکم مانتی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کس کی پاور ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے میں؟ جیسے کہ Allah اللہ Ta'ala. تعالیٰ. yes, جیسے کہ جب زلزلے آتے ہیں تو پھر بھی زمین کو کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ Allah Ta'ala. اور جیسے کہ ابھی اسلام آباد میں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تھا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. تو اگر ہم نے چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے سیو رکھے تو ہمیں کس سے دعا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اور کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے پوری تیاری کر لی ہے, ہمیں ایسے نہیں فیل ہوگا, ہمیں ایسے نہیں ہوگا. پر اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں کہ ہم پروٹیکٹڈ رہیں تو ہم پروٹیکٹڈ نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہر چیز کا کنگ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. Allah Ta'ala.
اور آج کا جو لاسٹ پارٹ ہم نے کور کرنا ہے وہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب یہ ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے. من who is, کون ہے, ذا الذی the one who یشفع who can he can intercede, جو کہ سفارش کرے, عندہ اس کے پاس, مطلب اللہ کے پاس سفارش کرے, الا except بِإِذْنِ, except his permission. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے گریٹ ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ پلیز اس کو جنت میں ڈال دیں, اللہ تعالیٰ اس کو forgive کر دیں, جب تک اللہ تعالیٰ اس کو پرمیشن نہ دیں. اور ایک اسپیشل پروفٹ ہیں جن کو پرمیشن ملے گی, کسی کو پتہ ہے, ڈے آف ججمنٹ پہ وہ ہمارے لیے انٹرسیڈ کریں گے. کسی کو پتہ ہے اور پروفٹ کا نام جو اسپیشل محمد. یس, حضرت محمد. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت لمبا سا سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, وہ پریشان ہوں گے لوگوں کے لیے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ ریز یور ہینڈ, ریز یور ہیڈ, اپنا سر اٹھائیں, اینڈ اسپیک اینڈ یو ول بی ہرڈ, آپ بولیں اور آپ سنے جائیں گے اور آپ کی سفارش قبول ہوگی. مطلب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے, اور کچھ ٹائمز پہ فرشتے اور باقی لوگوں کو بھی دیں گے, پر اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے. پر ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, اور وہ ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو الاؤ کریں گے جنت میں جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے, آمین. اب ہم کوئکلی سے پروٹیکشن والی سٹوری پڑھتے ہیں, اینڈ دین وی ول ہیو آور کہوٹ. ٹھیک ہے, اس سٹوری کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی, آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. پر اس سٹوری کے اندر جو جس تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ان کو چیریٹی کے بارے میں اسائن کیا تھا, کہ جو فطرانہ تھا انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا لوگوں میں, بہت سارا جمع ہوا تھا. پر ایک کیا ہوا, ایک وہ جب اس کے اوپر پہرا دے رہے تھے, آپ کو پتہ نا جیسے گارڈ کرتے ہیں آپ کسی ویلتھ کو یا کسی چیز کو, تو اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گارڈ کر رہے تھے اس کو. تو ایک بندہ آیا اور وہ جلدی جلدی کیا کر رہا تھا, اپنے ہاتھوں میں بھرنا شروع کر دیا اس کھانے کو. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور نے کہا, بائی اللہ آئی ول ٹیک یو ٹو دی میسنجر, اللہ کی قسم میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا. اس بندے نے کہا ریلیز می, ریلیز می. اس نے کہا کہ میں بہت کمزور سا, اور میرے اتنے ڈپینڈنٹس ہیں اور مجھے اتنی زیادہ نیڈ ہے, میں پور ہوں. اب اس نے ایسے کرنا شروع کر دیا, تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. اور پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ابو ہریرہ تم نے رات کو جو تمہارے پاس ایک پرزنر آیا تھا جس کو تم نے پکڑ لیا تھا, اس کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا, اللہ تعالیٰ کے رسول, اس نے مجھے کہا کہ میں بہت زیادہ پور ہوں, نیڈ میں ہوں, میرے بہت زیادہ ڈپینڈنس ہیں, میں اس کے اوپر بہت ترس کھا لیا اور میں نے اس کو جانے دیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ ضرور آئے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ ضرور آئے گا. اب وہ اس کا انتظار کرنے لگے, وہ واچ کر رہے تھے, تو دوبارہ شو اپ کیا, دوبارہ آ گیا, اور دوبارہ سے اسی طرح ہاتھ بھر بھر کے چیزیں لینے شروع ہو گیا. جلدی سے پکڑا حضرت ابو ہریرہ نے ان کو, اور نے کہا اب تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو لے کے جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اس نے کہا لیو می, مجھے چھوڑ دو, میں بہت زیادہ پور ہوں, میں بہت نیڈی ہوں, اور میرے پاس بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے, میرے لوگ جن کا میں نے خیال رکھنا ہے, ڈپینڈنس ہوتے ہیں نا جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے, میں پرومس کرتا ہوں کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے پہ ترس کھا لیا اور ان کو جانے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, تمہارے رات والے پرزنر کا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھ سے پھر کمپلین کیا کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں, اور میرے بہت سارے ایسے لوگ محتاج ہوں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے, میرے جن کا مجھ پہ ڈپینڈنٹ لوگ ہیں. تو پھر میں نے اس پہ ترس کھایا, میں اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اس نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا. تو تھرڈ ٹائم وہ ویٹ کر رہے تھے اور پھر اس نے اسٹیلنگ سٹارٹ کر دی اور انہوں نے کہا اب میں نے آپ کو پکڑ لیا اور میں آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ تم نے پرومس بھی کیا تھا میں دوبارہ نہیں کروں گا, پھر بھی تم نے کیا. تو اب اس بندے نے کیا کیا, اس نے کہا let me teach you some words which Allah will give you benefit from. اب اس نے کہا کہ آپ کو میں ایک ایسے words بتاتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو benefit دیں گے. جب بھی آپ بستر پہ جاؤ تو کیا پڑھ لو, آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم till the finish. یہ پوری آیت پڑھ لو. پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک گارڈ اپوائنٹ کریں گے آپ کے لیے, ایک محافظ فرشتہ, اور کوئی بھی شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا صبح تک. اب کیا ہوا کہ سارے کمپینینز بہت زیادہ کوشش کرتے تھے نا کہ وہ اچھے اچھے کام کریں, تو وہ اس بات نالج سے بڑے خوش ہو گئے. اور پھر اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا he spoke the truth although he's a liar. ویسے تو وہ جھوٹا ہے پر اس نے آپ کو سچ بات بتائی ہے. پھر انہوں نے پوچھا آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ کہ 3 راتوں سے آپ کے پاس کون آ رہا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا وہ شیطان تھا. فاطمہ سے ڈسٹربنس ہو رہی بیٹے. سو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے حدیث پڑھتے ہیں. آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ پڑھنا ہے پیچھے اور پھر ہم کہوٹ کریں گے. سو آر یو ریڈی all of you? So repeat after me. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجھے صرف مشیزہ, زرناب, فاطمہ ان کی آواز آ رہی ہے اور کسی کی نہیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الذكر أفضل الذكر لا إله إلا الله. So اس کا کیا میننگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا the best zikr, the best way to celebrate the remembrance of Allah is to say La ilaha illallah. There is no God, there is no true God except Allah. Say, okay ji, alhamdulillah. We are ready for our Kahoot, right? All of you? Yeah. Alhamdulillah. Let's see کہ کون کون ready ہے. Can there just be a 2-minute break? Of course, you can have a 2 minutes break until we launch. آپ لوگ stretch کر لیں کیونکہ تھوڑا سا لمبا ٹائم ہو گیا ہے. میں تب تک ڈسپلے کر دیتی ہوں آپ کے questions. Show questions on prayer devices. Yes. Okay. الحمدللہ. آپ لوگوں کی گیم پن جب ہوتی ہے نا تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. اوکے جی, شیئر اسکرین. جسٹ لیٹ می نو کہ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے. میں گروپ کے اندر ڈالتی ہوں آپ لوگوں کی. 8 کھولنا ہے آپ لوگوں نے اور آپ لوگوں نے گیم پن جو ہے آپ لوگوں کی وہ انٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے, گیم پن از 4437209. چلیں جی, سارم اور محمد اور امامہ اور ایان ریان
زرناب نے اتنی ساری زبان نکالی ہوئی ہے. اور ایمان. اچھا آپ لوگ یہ مجھے بتائیں کہ آج کل آم کون کون کھا رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے آج کل آم؟ میں الحمدللہ. آپ کو پتا ہے کہ اس کو کنگ آف فروٹس بھی کہتے ہیں. یمی ہوتا ہے نا آم کو کنگ آف فروٹس کہتے ہیں. یس. اور آپ لوگ جو ہے جب آم کھا لیتے یمی سا تو پھر آپ الحمدللہ کہتے ہیں. Yes. اور اس ہمیشہ جو ہے وہ ضرور کہنا چاہیے الحمدللہ. بیسٹ ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اگر باہر بھی ہیں, you're not living in Pakistan, still you get to enjoy this yummy fruit, right? چلے اب مجھے لگ رہا ہے کہ بچے ابھی ہمارے پاس 7 آئے ہیں. باقی سب لوگ مجھے مائک پہ بتا دیں کہ آپ لوگ جوائن کریں گے یا نہیں, ورنہ پھر ہم لوگ اپنا تو عرفہ نے جوائن کر لیا ہے, زناب ہے ہمارے پاس, سنینا الینا میں سے نہیں آئے ابھی تک. آپ نے جوائن کرنا ہے, آپ ہمیں کہوت میں. عرفہ کہہ رہی ہے وہ جوائن نہیں کرے گی. عرفہ نہیں کرے گی, چلے آپ محمد کے ساتھ شیئر کر لینا. عرفہ نے کہا تھا وہ اس کو کہوت بالکل نہیں کرنا ہے, اس کا یوزر ریزلٹ رنر اپ ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. عرفہ آپ زبانی آنسر کر سکتے ہیں. چلے اب ہم سٹارٹ کریں. اینی ون جس نے ابھی اوکے لیٹس اسٹارٹ. ہم اس طرح کرتے ہیں کوئکلی, ہم جو دعائیں ہیں نالج کی وہ پڑھ لیتے ہیں. رب زدنی علما, اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اوکے جی, بسم اللہ. لیٹس اسٹارٹ. La ilaha illallah. It is the best remembrance. It will be heavy on the scales of deeds. It means there is no deity worthy of worship except Allah. All of these. La ilaha illallah. یہ افضل الذکر ہے, یہ میزان پہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا, مطلب اسکیل میں سب سے زیادہ ہیوی ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. یہ ساری باتیں ٹرو ہیں. So let's see. 11 answers مل گئے, الحمدللہ. Excellent. All of these. اس کا مطلب آپ لوگ لسن کر رہے تھے. Good. The man with 99 scrolls of bad deeds, اس کی جو سٹوری تھی, would be saved from going to hellfire. Is it true or not? کہ وہ سیو ہو جائے گا یا نہیں؟ Yes, Abdullah, it doesn't count. نہیں بیٹھے, نہیں کریں گے. اوکے, he will be saved. وہ انٹر نہیں کرے گا ہیل فائر, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا چیز رکھ دیں گی جو ہیوی ہوگی اسکیلز پہ. کیا چیز ہوگی جو ہیوی ہو جائے گی اس کی ساری بیڈ ڈیڈ سے؟ کسی کو یاد ہے اسٹوری میں کیا چیز ہیوی تھی؟ شہادہ. یس, شہادہ. ایکسلنٹ. اللہم, یہاں یہ ٹائپو ہے, اللہم فقہنی ہونا چاہیے, سوری. اللہم فقہنی فی الدین, جو ہم نے دعا بھی سیکھی ہے, اس کا میننگ ہے او اللہ انکریز می ان دین, او اللہ grant me understanding of دین, او اللہ make easy for me دین. سو یہ ایک ٹائپو ہے, یہاں فقہنی ہونا چاہیے. اللہم, او اللہ فقہنی فی الدین. اس کا میننگ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین میں زیادہ کر دے, اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ عطا کر, اللہ تعالیٰ میرے لیے دین آسان کر دے. یس, مجھے دین کی سمجھ عطا کر. ویری گڈ. اس عبداللہ بہت اونچی آواز. Quran will request Allah to honor its reciter. Is it true or false? False.
نہیں Sabila. True. There's just two options. True. Challenge. Next. Al-Hayy and Al-Qayyum are not the greatest names of Allah. Is it true or false? Al-Hayy, Al-Qayyum. They are the greatest names of Allah. और जब इनके साथ दुआ मांगते हैं तो क्या होता है? Hello. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will intercede for us on the day of judgment. Allah Ta'ala के रसूल sallallahu alaihi wasallam हमारे लिए आखिरत में क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे. Is it true or false? Yes. Alhamdulillah. सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश कबूल भी होगी. Alhamdulillah. जी. Who visited Abu Huraira radiyallahu anhu to steal the sadaqah? एक one hungry boy, एक भूखा सा बच्चा था, एक poor सी lady थी, गरीब सी औरत थी, या फिर शैतान था? फातिमा? No. Alhamdulillah, it was shaitan. Acha ji. Last, the visitor was a liar, but he told the truth to Abu Huraira about Ayatul Kursi. Is it true or false? वो असल में तो liar था, पर उसने Ayatul Kursi के बारे में सच बताया था. ओके चलें जी. अब हम लोग देखते हैं कि आप जो हैं वो क्या. Iman is on the 3rd place, Muhammad is in the 2nd, and on the 1st is Fatima, can you close the door? Sunaina. और runners up कौन है? Arfa and Mashiza. Alhamdulillah. So अब दुआ किसने पढ़नी थी? जो लास्ट दुआ है हमारी रहती हैं, कौन से वॉलंटियर्स थे हमारे? लेट मी सी क्विकली. Seeking the face of Allah subhanahu wa ta'ala, ये volunteer कौन थे? Let me check again. Hafsa, are you there? Hafsa, आप हैं हमारे साथ? Hafsa? कल क्लास नहीं है. Hafsa, आप हमारे साथ हैं? और आपके साथ मंडे पे होने. Hafsa? ओके. जो कोई और उसकी जगह वॉलंटियर कर दे जो ये पढ़ना चाहते हैं वाली दुआ. जी जनाब आप पढ़ें. Can I read this? Yes, sure. पढ़ें.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك. वेरी गुड जनाब, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता पढ़नी है ताकि सब लोग आपके पीछे रिपीट कर सकें, और थोड़ा ऊंचा. Allahumma अल्लाहुम्मा inni इन्नी as'aluka अस्अलुका ladzatan लज़्ज़तन नज़री ila wajhika इला वजहिका washauqa वशौक़ ila liqa'ik. إلى لقائك. Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your face and the eagerness of meeting you. اے اللہ میں سوال کرتی ہوں لذت نظر ڈالنے کی طرف تیرے چہرے کے اور تیری ملاقات کے شوق کی. آمین. Ameen. جی، اور لاسٹ کی والنٹیئر کون ہے؟ امامہ. جی امامہ، اب آپ پڑھیں گی تاکہ سب لوگ ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ کے پیچھے. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك حبك حبك ومن يحبك وحب من يحبك. کس بچے کو زبانیں یاد ہے یہ دعا؟ امامہ کو تو یاد ہے، یہ مجھے پتا ہے. امامہ کو تو لمبی والی بھی آتی ہے. کس کو یاد ہے زبانیں یہ دعا؟ اوکے چلیں پڑھیں زبانیں. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. ویری گڈ. بس تھوڑی سی یہ تھی پرابلم کہ اسألک نہیں ہے، اسألک ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك. Oh Allah, I ask you for your love and the love of those who love you. اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کی محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں. آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ فیکم. اور آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ نئی نالج والی دعا ہے، اور ایک جو ہے وہ آپ لوگوں نے مائنڈ میپ بنانے 2 points of learning that you learned from this session. just 2، پر وہ written form میں ہیں، ٹھیک ہے، آڈیو میں نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Allah Hafiz. وعلیکم السلام کیا کل کلاس ہے؟ نہیں، کل جو ہے وہ سیرہ والی کلاس ہے نا انشاءاللہ، پھر وہ آپ کو سیرہ والی کلاس میں انفارم کر دیں گے اس گروپ میں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ سیرہ والی کلاس ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. اللہ